السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم بزرگوں، حاضرین مجلس، سامعین اعظام، آج کے خطبے میں شیخ محترم نے روزے کے متعلق جو مسائل ہیں اس کا ذکر فرمایا ہے. شیخ محترم نے اپنے خطبے کا آغاز الفاظ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر روزہ فرض کیا ہے جس طریقے سے پہلے امتوں پر فرض کیا گیا تھا. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تو روزے کی فرضیت کا مقصد یہی ہے کہ انسان روزے کے ذریعے سے متقی بنے، پرہیزگار بنے، اللہ سے ڈرنے والا بنے، گناہوں سے بچنے والا بنے. تو روزے کا مقصد یہی ہے. اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد جو چیزیں مسلمان پر فرض ہے جیسے نماز، اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا، مالدار کے لیے حج، اسی طریقے سے رمضان کے مبارک مہینے کا روزے، تو اس کا ذکر فرمایا ہے. تو لہذا ہمیں کوئی بھی عبادت صحیح طریقے سے ادا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مسائل کا جاننا، اس کا علم ہونا کہ اس عبادت کے اندر جان کیسے پیدا ہوگی اور وہ صحیح معنی کیسے ادا ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم مسائل کو جانیں گے تو وہ عبادت صحیح معنی میں ادا ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی جب اس کا علم ہمیں ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. تو لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم روزے کے مسائل کو جانیں. تو جیسے کہ شیخ محترم نے فرمایا سب سے پہلے روزہ فرض ہونے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہے کہ ایمان کا ہونا، مسلمان کا ہونا، کافر پر روزہ فرض نہیں ہے. سب سے پہلی شرط ہر عبادت کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کا ہونا. بغیر ایمان کے چاہے ہم جتنا مجاہدہ کریں، جتنا بھی اچھا کام کریں، تو میرے محترم بزرگوں ایمان کے بغیر اس کا کوئی اجر آخرت میں ملنے والا نہیں ہے. تو ہر عبادت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی مسلمان ہو، اللہ پر یقین رکھنے والا ہو. تو ایمان کا ہونا یہ پہلی شرط ہے. اور اسی طریقے سے بالغ احکام کے فرضیت کے لیے ضروری ہے کہ بچہ بالغ ہو. بچے پر احکام فرض نہیں ہوتے، ہاں اسے عادت ڈالنے کے لیے بچپن ہی سے اسے عادت ڈالنے کے اسے حکم دیتے رہنا چاہیے، مگر اس پر فرضیت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے انسان کا باشعور ہونا، عقل مند ہونا، یعنی مجنون پر احکام فرض نہیں ہے، روزہ فرض نہیں ہے. تو لہذا یہ 3 شرطیں ضروری ہیں کہ سب سے پہلے ایمان کا ہونا، بالغ ہونا، اور اسی طریقے سے عاقل کا، عقل مند ہونا. اور اس کے بعد جیسا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی دی ہے. ایک وہ شخص جو سویا ہوا رہتا جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے، اور اسی طریقے سے مجنون جب تک وہ عاقل نہ ہو جائے، عقل مند نہ ہو جائے، اور اس طریقے سے بچہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. تو لہذا میرے محترم بزرگوں ہمیں مسائل کا جاننا ضروری ہے. اور اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. تو لہذا روزہ چند وجوہات سے ٹوٹ جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی نے جان بوجھ کر خے کر دیتا ہے، خود بخود خے ہوتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر جان بوجھ کر کوئی خے کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. اور اس طریقے سے وہ عورت جس کو ماہواری شروع ہو جائے تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی جان بوجھ کر منی خارج کرتا ہے
بغیر احتلام کے. اگر کوئی سویا ہوا ہے احتلام ہوتا ہے تو احتلام کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بغیر احتلام کے اگر کوئی جان بوجھ کر منی خارج کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے کچھ لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے کہ وہ اگر رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتے تو بعض میں اس کی قضا ضروری ہوتی ہے. جیسے حائضہ جب وہ حیض سے فارغ ہو جاتی ہے تو دوسرے دنوں میں اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نماز کی قضا کرنے کا حکم نہیں دیتا، ہاں جو روزے ہوتے ہیں ان روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے. اور اسی طریقے سے جو آدمی اگر بیمار اگر کوئی ہے تو بیمار کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں روزے کو افطار کرے اور رمضان کے بعد اس کی قضا کرے. اور اسی طریقے سے مسافر کے لیے اگر اس کا سفر اس کے لیے تھکان دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کے لیے بھی چھوٹ ہے، مسافر کے لیے چھوٹ ہے. ہاں اگر اس کو تکلیف نہیں دیتا ہے تو اس کے لیے تصوموا خیر لکم، تو ایسے مسافر کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے. اور اسی طریقے سے جو بالکل روزے پر قدرت نہیں رکھتے، یعنی کوئی ایسا بیمار کہ جس کا اچھا ہونے کا امکان نہیں ہے، ہمیشہ جو بستر پر پڑا ہوا ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. اور اسی طریقے سے اگر کسی کو اپنی جان کی ہلاکت کا اندیشہ ہو، یعنی اس کی جان ہلاکت ہوگی روزے کی وجہ سے، تو اس کے لیے روزے کا حکم نہیں ہے، اس کے لیے بلکہ فدیہ دینا ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. یعنی جو روزے پر قدرت نہیں رکھتا تو اس کے لیے ایک مسکین کا کھانا کھلانا یہ اس کے لیے فدیہ ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کھا لیتا ہے پی لیتا ہے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی روزے کی حالت میں جمع کرتا ہے، ہم مستری کرتا ہے، تو اس کے لیے ایک تو روزہ ٹوٹ گیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اس گناہ کی وجہ سے کہ رمضان کے مہینے کے اندر یہ کام کیا ہے تو اس کے لیے کفارہ بھی لازم ہوتا ہے. یعنی لگاتار 60 دنوں کا روزہ رکھنا اس کے لیے کفارہ ہے. اگر کوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا ہے تو وہ 60 آدمی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا تو اس کے لیے کفارہ ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی جمع کرتا ہے تو جمع کی وجہ سے اگر دخول کیا ہے، چاہے وہ اس سے منی خارج ہو یا نہ خارج ہو، تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو لہذا میرے محترم بزرگ تمام مسائل کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. اور جس سے جیسے کہ کہا اگر کوئی آدمی ایمان میں تھا مگر پھر وہ مرتد ہو گیا ہے تو اس سے اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرمایا فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، یعنی کفر کی وجہ سے جتنے بھی وہ اعمال کیا اس کے اعمال رائگاں گئے، بیکار ہو گئے اور وہ آخرت کے اندر خسارے والوں میں سے ہوگا. اس لیے جو مسائل ہم نہیں جانتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، جو مسائل ہم نہیں جانتے تو علم والوں سے جان کر ان مسائل اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور اسی طریقے سے کچھ چیزیں روزے کے اندر سنت ہیں. مثال کے طور پر جب افطار کا وقت ہو گیا ہے تو افطار کے اندر جلدی کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت خیر کے ساتھ جمع رہے گی اس وقت تک جب وہ افطار کے اندر جلدی کرے گی. یعنی جیسے ہی وقت داخل ہو گیا تو میرے محترم بزرگوں بغیر عذر کے افطار کے اندر داخل نہ کرنا بلکہ افطار کے اندر جلدی کرنا یہ خیر کی بات بنتی ہے. اور اسی طریقے سے افطار کے اندر دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اسی طریقے سے سحری کھانا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سحری کے اندر برکت رکھی ہے اور جو شخص سحری کھاتا ہے تو میرے محترم بزرگوں اس کے لیے ملائکہ دعائیں کرتے ہیں. تو لہٰذا ہم میں سے بہت سارے ساتھی سونے سے پہلے کھا کر سو جاتے ہیں، 12 بجے 1 بجے یہ سحری کھانا نہیں ہوا بلکہ سحری کے لیے تاخیر کرنا یہ آ کر بہتر ہے اور یہ مستحب ہے. اور سحری وہ ہے جو آدمی سو کر اٹھنے کے بعد جو وقت سے پہلے سحری کھاتا ہے تو میرے محترم بزرگ یہ سحری کہلاتی ہے. 12 بجے 1 بجے کھانا یہ سحری نہیں ہے بلکہ سحری کے اجر سے محروم ہوتا ہے اور ایک سنت کو چھوڑنے والا بنتا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ہم سحری کھانے والے بنیں. اور اسی طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ روزے کے اندر میرے محترم بزرگوں بیکار کی چیزوں سے، تولعات سے اور اسی طریقے سے فحش سے، غیبت سے، چغلی سے، اسی طریقے سے جھوٹی گواہی سے، یعنی تمام جو منکرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے روزے کے اندر رکے رہنا یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی روزہ رہ کر
غیبت بھی کر رہا ہے، آنکھوں کی بھی حفاظت نہیں کرتا، کانوں کی بھی حفاظت نہیں کرتا، بیکار کی چیزوں میں لگا ہوا ہے، تو میرے محترم بزرگوں وہ روزہ اس کے لیے فائدہ نہیں دیتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ روزہ رہے تو تمام لغویات سے، بیکار کے کاموں سے، فضولیت سے، اور اسی طریقے سے کسی سے لڑنے جھگڑنے سے بچا رہے، رکے رہے، اور اسی طریقے سے زبان کی بدگوئی سے بچے رہے۔ اگر کوئی لڑنے کے لیے آگے بڑھے، اس سے کہے بھائی میں روزے سے ہوں، میں تجھ سے لڑنا نہیں چاہتا، اس سے کنارہ کش کر لے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وہ روزے دار جو روزہ رہ کر بھی گناہوں سے نہیں بچتے، غیبت سے نہیں بچتے، جھوٹی گواہی سے نہیں بچتے، تو ایسے لوگوں کی صرف بھوکا رہنے سے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم بزرگوں، ہم ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جو مسائل ہیں، مسائل کے ساتھ اگر ہم روزوں کو رکھیں گے، سنتوں کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے اور اپنے روزوں کی حفاظت کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس روزے کا بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمانے والا ہے۔ جیسے کہ ہم نے اس کی فضیلت بارہا سنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کے لیے اجر خود اپنی جانب عطا فرمائیں گے، اور وہ کیا ادا کرے وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے محترم بزرگوں، تمام مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں روزوں کو صحیح معنی میں رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کو صحیح طور اس مہینے کے تمام اوقات کو صحیح طور پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔